بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے یقین۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین موت آ جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں یقین اور قوت صبر بہت قلیل ترین مقدار میں دی گئی ہے۔ انبیاء کرام کے درجات مختلف ہیں اور ان درجات کے اختلاف کی وجہ مراتب یقین کا اختلاف ہے۔ جتنا جس کے یقین کا مرتبہ زیادہ تھا، خداوند تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ درجات عطا کیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین اس سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ ہواؤں میں پرواز کرتے۔ اہل ایمان بھی یقین کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس کا یقین زیادہ ہوگا اس میں اتنا زیادہ ہی صبر کی قوت ہوگی اور ظاہر و باطن میں اطاعت خداوندی بجا لائے گا، اور جس کے یقین میں جتنی کمی ہوگی وہ اتنا ہی خداوند کی نافرمانی میں مشغول ہوتا جائے گا۔ اور وہ لوگ جن میں یقین کی کمی ہوتی ہے ان کے دل ہمیشہ اسباب دنیا سے وابستہ رہتے ہیں۔ اگر وہ کبھی عبادت بھی کریں تو اس میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ ہمیشہ زر و دولت اور منصب حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ بیمار ہوا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے موٹاپے میں اضافہ ہو گیا، اور آخر کار وہ اتنا موٹا ہو گیا کہ چلنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کے وزیر اور مشیر ڈاکٹروں کو اس کے علاج کے لیے لائے۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں نے اس کا بہت زیادہ علاج کیا، لیکن اس کا موٹاپا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ ایک دانا شخص کی نگاہ بادشاہ پر پڑی اور اس نے اس کی نبض ہاتھ میں پکڑی اور کہا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ تمام وزیر مشیر خوش ہوئے اور کہا کہ بہتر ہے کہ اگر تم اس کا علاج کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ اس شخص نے دوبارہ بادشاہ کی نبض پکڑی اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یہ سلطان 40 دن تک مر جائے گا۔ پہلے میں اس کا علاج نہیں کرتا کیونکہ مجھے 90% یقین ہے کہ یہ مر جائے گا، اور اگر بالفرض بادشاہ 40 دنوں کے بعد زندہ رہا تو میں ضرور اس کا علاج کروں گا۔ سلطان نے جیسے ہی طبیب کی یہ بات سنی تو اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، اور موت کے خوف کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے وزن میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 دن بھی مکمل ہوئے تو اس کا جسم بھی عام انسانوں کی طرح سے ہو چکا تھا۔ اس طبیب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ دیکھو بادشاہ سلامت زندہ ہیں، اور تم نے یہ غلط پیشن گوئی کیوں کی تھی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کا علاج اور کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں تھا، اور جب میں نے انہیں موت سے خوفزدہ کیا جس کی وجہ سے بادشاہ کا موٹاپا خود بخود ختم ہو گیا، اور آج بادشاہ بالکل صحیح و سلامت ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس دانا شخص کی بات سنی تو اسے بہت سا انعام دے کر رخصت کیا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر انبیاء معصوم ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، اے پروردگار
مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تھا کہ جو بھی خدا کا خلیل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا سنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں مقام خلت نصیب ہو۔ اپنے مقام خلت کو آزمانے کے لیے آپ علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ خدایا، تو مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ خدا نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مخلوط کر دو، اور وہ مخلوط شدہ گوشت کے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں اپنے پاس بلاؤ تو وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گدھ، مرغابی، مور اور مرغ کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو ریزہ ریزہ کیا اور تمام گوشت کو آپس میں ملا دیا، اور آپ علیہ السلام نے 10 پہاڑوں پر اس گوشت کے حصے کر کے رکھ دیے اور ان کی چونچیں اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ پھر ایک ایک کو آواز دیتے ہوئے، جیسے ہی آپ کسی کو آواز دیتے تو اس پرندے کے گوشت کے ٹکڑے دوسرے پرندوں کے گوشت سے امر خداوندی کے تحت جدا ہوتے اور آ کر اپنے سر سے مل جاتے، اور اس کے بعد پرواز کرتے اور آب و دانہ کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند سے یہ مطالبہ اپنے یقین میں اضافہ کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو شہود میں تبدیل کر دیا تھا۔ حارثہ بن نعمان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی خزرج سے تھا، اور یہ پوری زندگی صاحب یقین رہے، اور ان کا یقین کبھی بھی متزلزل نہیں ہوا۔ انہوں نے غزوہ بدر، احد اور دیگر غزوات کے علاوہ جنگ حنین میں بھی شرکت کی تھی، اور جب دوسرے صحابہ میدان جنگ سے بھاگے تھے تو حارثہ اپنی جگہ پر قائم رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، یقین کی 4 شاخیں ہیں: روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور عقلوں طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی۔ جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے تو اسے عبرت سے آشنائی حاصل ہوگی، اور جو عبرت سے آشنا ہوا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ حضرت حارثہ بن نعمان بھی یقین کے اس درجے پر فائز تھے۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شادی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی تھی تو اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اپنے لیے کوئی مکان تلاش کرو اور بعد میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے جانا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حارثہ بن نعمان کے مکان کے علاوہ تو مجھے کوئی اور مکان دکھائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ بات درست ہے، مگر ہم حارثہ سے شرمندہ ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں پہلے ہی بہت سے گھر رہنے کو دیے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات حارثہ بن نعمان تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرا تمام ترکہ خدا اور رسول کی ملکیت ہے۔ خدا کی قسم، آپ مجھ سے جو کچھ بھی طلب کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے علی اور بطول کے لیے ایک گھر حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مکان دیا جس میں حضرت علی اور بطول سلام اللہ علیہ نے زندگی کے کچھ دن بسر کیے۔
یہی حارثہ بن نعمان زندگی کے آخری ایام میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر اور مسجد کے درمیان ایک رسی باندھی اور روزانہ وہ رسی کے سہارے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے اور جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ وہ گھر میں جس جگہ بھی ہوتے تھے تو ان کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا موجود رہتا تھا، اور جیسے ہی کوئی فقیر آ کر صدا دیتا تھا تو وہ رسی کا سہارا لے کر دروازہ پر جا کر اس فقیر کو کچھ کھجوریں عطا کیا کرتے تھے۔ گھر والوں نے ان سے کہا کہ خدا آپ کی مغفرت کرے، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، یہ کام ہم کر دیا کریں گے۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے فرمایا، جو انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ فقیر کو کچھ دے گا تو خداوند کریم اسے بری موت سے نجات دے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔